مولانا صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی. ہم ایک بار پھر سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے وطن عزیز میں دہشت گردی پنپ رہی ہے، جس میں ہمارے سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں سمیت جو نہتے اور معصوم شہری ہیں وہ قربان ہو رہے ہیں، اور دہشت گردوں اور ان کے جو سہولت کار ہیں یہ دین اسلام کا نام استعمال کر رہے ہیں. دین اس بارے میں کیا کہتا ہے اور ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے جو دین کو اس طرح سے باقاعدہ استعمال کرتے ہیں؟ مولانا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا، اور بڑے ہی اہم موضوع پر آج کا یہ پروگرام بول ٹی وی نے اس پروگرام کے ذریعے عوام الناس تک پہنچانے کے لیے رکھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو دین دیا گیا ہے وہ بڑا سلامتی کا، امن کا، قوت کا اور بھائی چارے کا دین ہے. اور قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو. اور رسول اکرم نبی محتشم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان، اور ایک جگہ فرمایا دوسرا انسان، محفوظ رہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو لوگ، اور آپ نے بڑی ماشاءاللہ خوبصورت اپنی گفتگو کی پیغام پاکستان کے حوالے سے، اور اس کے جو امور ہیں ان کو ناظرین کے سامنے رکھا. یقیناً یہ پیغام پاکستان ایک بہت بڑا عظیم بیانیہ ہے پاکستان کا، اور عظیم نیریٹو ہے، اور ایک عظیم فتویٰ ہے جس پہ ابتداء 1800 سے 2000 علماء جن کا تعلق تمام مسالک اور مکتبہ فکر سے ہے، ان علماء نے دستخط کیے. اور اب تک اس بیانیے پر اور اس فتوے پر تقریباً 10,000 سے زائد علماء، مشائخ، مفتیان کرام، اور صرف پاکستان کے نہیں بلکہ جامعۃ الازہر کے جو مفتی آف اسٹیٹ ہیں انہوں نے، امام کعبہ نے، اور دنیا بھر کے مفتی اعظم نے الحمدللہ اس دستاویز پر دستخط کیے ہیں. اور آج پوری دنیا میں اس پیغام پاکستان کو بڑا ہی سراہا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پیغام پاکستان نے، جو کہ قرآن کریم جیسے آپ نے فرمایا اور احادیث کی روشنی میں اس کو بنایا گیا، جس میں دہشت گردی اور انتہا پسندی اور خودکش حملے جو ہیں ان کو اس میں حرام قرار دیا گیا، اور ریاست کے اندر ریاست اور اسی طرح ہتھیار کو اٹھانے کے خلاف بات کی. اور پھر مذہبی ہم آہنگی، رواداری، ہم آہنگی کے حوالے سے کہ اس پاکستان میں ہم نے اس کو کس طرح فروغ دینا ہے اس کی بات کی گئی ہے. اور پھر اقلیتوں کے جو حقوق ہیں اور اسلامی اسٹیٹ میں کیا ہونے چاہیے، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسلامی اسٹیٹ ہے اور وہاں اقلیتیں بستی ہیں تو پھر ان کے تحفظ کی ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ پھر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان ہو، آپ نے دیکھا کہ ہماری افواج جن پر ہمیں آج فخر ہے، جو ملک کے امن کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے، ملک کے تحفظ کے لیے، ہم تو بڑے آرام سے اپنے گھروں میں، کمروں میں، کاروبار میں بیٹھتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا فوجی جوان جو ہے وہ ہماری حفاظت کے لیے اپنے آپ کو کس طرح پیش کر رہا ہے، اپنی قربانی کو کس طرح پیش کر رہا ہے. آج یقیناً جو وہ اپنی شہادتیں دے رہا ہے اس ملک کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ان شہیدوں کو اور ان شہداء کو ہمیں سلام پیش نہ کرنا چاہیے. مگر یہ لوگ جن کے لیے پیغام پاکستان کا فتویٰ آیا اور پیغام پاکستان نے دہشت گردوں کی کمر کو توڑا،
آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پھر ایک وقت آ گیا ہے کہ آج پھر ہمیں اس پیغام پاکستان کو ہر گھر کی آواز بنانا ہے، ہر سطح سے، ہر جگہ سے اس کو اٹھانا ہے، کیونکہ آج پھر دشمن اسی کام پر لگ گیا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہو، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں استحکام آئے، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان جو ہے امن کا گہوارہ بنے، مگر اس کو ہم آپ کے ذریعے، اپنے میڈیا چینلز کے ذریعے یہ بتا دینا چاہتے ہیں، وہ یاد رکھے کہ ہم اور آئندہ بھی اپنی بہادر نہ ڈر مسلح افواج کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور اپنے سیکورٹی اداروں کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو درندہ صفت لوگ ہیں، ان کا کوئی مت، جیسے آپ نے کہا نا کہ ان کا ٹھکانہ قرآن کہتا ہے جہنم ہے، جس نے نہ حق کسی کو قتل کیا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، کہ اگر ایک انسان کو کسی نے قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور اگر ایک انسان کی جان کو کسی نے بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کی جان کو بچایا۔ تو یہ کون ہیں جو مومنوں پر، جو اپنے ہی لوگوں پر جو ہے وہ حملے کرتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں، مسجدوں پر حملے کرتے ہیں، عبادت گاہوں پر حملے کرتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں تو مختلف عبادت گاہیں جو ہیں ان کو جلاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ درندہ صفت لوگ ہیں، اور ان لوگوں کا کلا کما کرنا چاہیے۔ آج پوری قوم جو ہے اپنی پاک آرمی کے ساتھ، اپنے سپہ سالار کے ساتھ، اپنے سیکورٹی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو قرار واقع ایسی سزائیں دینی چاہیے، عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے کہ آئندہ ایسا کوئی شخص ایسا کام نہ کرے جس سے کہ ہمارے ملک یا ملک کے استحکام یا ملک کے امن کو جو ہے وہ نقصان پہنچے۔ تو آئیں، میں سمجھتا ہوں بول ٹی وی کے ذریعے میں عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے جانا، میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں، کہ عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئیں ہم مل کر اپنی صفوں میں اتحاد کو پیدا کریں، اور ان لوگوں کو بیچ میں سے نکالیں جو لوگ اس ملک کے امن کو تابالا کرنا چاہتے ہیں، خراب کرنا چاہتے ہیں۔ وحدت کی فضا کو قائم کریں، اور ایک ملک جو اللہ نے نعمت ہمیں عطا کی ہے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیں۔ ہم نے کل بھی، آج بھی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اپنی پاک آرمی اور اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے رہیں گے، اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے۔ اور یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج الحمدللہ یہ ہمارا فخر ہے، اور آج ہمارا سپہ سالار اس کی قیادت کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو کامیابیاں، کامرانیاں دیں۔ ممبر و محراب سے ہمیشہ اس بات کو ہم اٹھاتے رہیں گے، اور پیغام پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں ہم اس کے سفیر ہیں۔ جی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔